ٹائل اکھڑ جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹائل میں نا جینٹ رکھنے کی وجہ ہو سکتی ہے مناسب سائز نہ ہونا۔ ٹائل اکھڑ جانا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ٹائل میں جوائنٹ نہ رکھا جائے، اس وجہ سے ٹائل اکھڑ سکتی ہے۔ اور ٹائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹائل ہوتی ہے راؤنڈ ایچ اور راؤنڈ ایچ ٹائل اگر آپ دونوں ٹائلوں کو آپس میں جوڑ دیں پھر بھی اس میں گیپ ہوتا ہے، جوائنٹ رہتا ہے اس میں، تو اسے کہا جاتا ہے راؤنڈ ایچ ٹائل۔ اس میں ٹائل جوڑنے کے بعد بھی اس میں گیپ ہوتا ہے، اس میں خلا رہ جاتا ہے۔ جو ٹائل ریزر کٹ ٹائل ہوتی ہے وہ جوڑنے کے بعد اس میں گیپ نہیں رہتا، وہ ٹائل ریزر کٹ ٹائل ہوتی ہے، اس میں جو گیپ ہے وہ نہیں رہتا، جوائنٹ نہیں ہوتا اس ٹائل میں۔ ریزر کٹ ٹائل لگانے میں ہم پلاسٹک کا ایک کراس نما سپیسر ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مناسب جو جوائنٹ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹائل آپ کا فرش اکھڑ جاتا ہے، اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے ٹائل انسٹال کرتے وقت آپ نے ٹائل میں جوائنٹ رکھنا ہے، آپ نے سپیسر آپ نے ٹائل میں دینا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، سپیسر آپ کو مارکیٹ سے بآسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کو 1 mm سے لے کے 6 mm تک آپ کو مارکیٹ سے بآسانی سے سپیسر مل جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، فرش چاہے لگا رہے ہیں چاہے آپ دیواروں پہ ٹائل لگا رہے ہیں تو آپ نے سپیسر کو لازمی لگانا ہے، جو کراس ہوتا ہے اس کو آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ سپیسر ہے وہ آپ کی ٹائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ ٹائل بڑی لگا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گا بڑا سپیسر، اگر آپ چھوٹی ٹائل لگا رہے ہیں تو چھوٹا سپیسر ضرورت پڑے گا۔ اور زمین سے مختلف قسم کا گیسز کا اخراج ہوتا ہے اور ہم ٹائل کو جوڑ دیتے ہیں اور ٹائل سے اس گیسز کا اخراج نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ٹائل کا اکھڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، ٹائل اکھڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے اس میں مناسب سپیسر کا جو سائز ہے وہ لے کے آپ نے ٹائل میں لگانا ہے تاکہ آپ کی ٹائل اکھڑنے سے بچ جائے۔ ٹائل کا اکھڑنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ٹائل میں گیس کا اخراج جو ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گیس کا پریشر پڑتا ہے تو ٹائل جو ہے اکھڑ جاتی ہے۔ آپ ٹائل میں سپیس دیتے ہیں، اگر آپ ٹائل میں جوائنٹ دیتے ہیں تو آپ کی جو ٹائل ہے اس میں گیپ ہوتا ہے، وہاں سے ٹائل کو اس میں سے گیس کو نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے اور آپ کی ٹائل جو ہے اکھڑنے سے بچ جاتی ہے۔ جب ہم ٹائل لگاتے ہیں تو اس میں ہم سپیس نہیں دیتے، جوائنٹ نہیں دیتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائل ہماری اکھڑ جاتی ہے۔ اگر ہم ٹائل میں سپیسر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بآسانی سے اس میں فلنگ کر سکتے ہیں، اور سپیسر ٹائل میں دینے سے جو چھوٹے بڑے فالٹ ہوتے ہیں ٹائل کے اندر، اکثر ٹائل میں فالٹ ہوتے ہیں، وہ ہم سپیسر سے ہم وہ چھپا سکتے ہیں سپیسر دینے سے، کیونکہ اکثر ٹائل پھرڑی آتی ہے یا ٹائل چھوٹی بڑی ہوتی ہے، تو ہم اگر اس میں سپیسر دیتے ہیں، اس میں ہم جوائنٹ رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائل میں دندہ اکثر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارا نکل جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، دکھنے میں ٹائل اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ
टाइल को जोड़ के लगाते हैं तो टाइल में आपको धंधा नज़र आएगा, वो हमेशा बुरा लगता है, दिखने में वो बहुत बुरा लगता है। आपने टाइल को बिल्कुल जोड़ के नहीं लगाना। अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादा जो शौक़ रखा जाता है टाइल को जोड़ के लगाने में रखा जाता है। टाइल को आपने कभी भी जोड़ के नहीं लगवाना, क्योंकि एक तो आपकी टाइल बिल्कुल सही नहीं होती, फरड़ी होती है, या फिर टाइल में थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है टाइल। और दूसरे नंबर पे गैस का अखराज नहीं निकलता, तो गैस जो होती है फ़र्श से जो निकलती है उससे टाइल उखड़ने का अंदेशा होता है, टाइल उखड़ जाती है। आपने जोड़ के बिल्कुल टाइल नहीं लगानी, आपने टाइल में जॉइंट ज़रूर देना है, आपने फिलिंग की जगह ज़रूर बनानी है ताकि वहाँ से गैस को निकलने का रास्ता मिल जाए। स्पेसर का मकसद जो है यही है कि उसमें जॉइंट रखा जाए, टाइल में गैप रखा जाए थोड़ा सा, तो वहाँ से जो गैस है फ़र्श की नीचे मट्टी की वो गैस अखराज होती रहे ताकि हमारा जो फ़र्श है वो ना उखड़े। तो आपने कोशिश करनी है टाइल में जॉइंट रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो आपको बताया है कि स्पेसर के क्या फ़ायदे हैं या स्पेसर को क्यों लगाया जाता है, टाइल में क्यों ज़रूरी होता है, इस बात की आपको समझ आ चुकी होगी। और आखिर में मैं आपसे वीडियो के आपसे इजाज़त चाहता हूँ।